السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطین میں حماس کی جانب سے رہائی پائے 13 اسرائیلی یرغمالیوں کا پہلا گروپ آج مصر پہنچ گیا ہے۔ 39 دنوں کے دوران انہیں غزہ میں حماس کی جانب سے حراست میں رکھا گیا تھا۔ حماس سے منسلک الاقصی ٹی وی نے مجاہدین گروپ کے ذرائع کا حوالہ دیا ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیلی یرغمالیوں کی پہلی کھیپ ریڈ کراس کے حوالے کر دی ہے۔ ریڈ کراس منتقل ہونے کے بعد خان یونس کے ایک اسپتال میں مختصر طبی معائنے کرانے کے بعد 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو مصر روانہ کیا گیا اور وہ مصر پہنچ چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں حماس اور اسرائیل کی جنگ میں 4 روزہ جنگ بندی آج سے نافذ ہو گئی۔ خبر رساں ادارے AFP نے آج جمعے کے روز اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 7 ہفتوں سے جاری جنگ میں پہلی بار انسانی امداد رسائی کا آغاز ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت حماس کی جانب سے آج 13 اسرائیلی یرغمالیوں کے ایک گروپ کو رہا کیا گیا، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ بندی صبح 7 بجے شروع ہوئی۔ جنگ بندی کے تحت فلسطینی قیدیوں کو بعد میں اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا جانا ہے۔ مصر کے صدر نے کہا ہے کہ رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی میں تقریباً 12,000 ٹن انسانی امداد پہنچائی گئی۔ قاہرہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں فلسطین کی حمایت میں منعقدہ پروگرام میں صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا تقریباً 12,000 ٹن امدادی 13,000 ٹرکوں کے ذریعے رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ منتقل کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مصر کے شمالی سینائی میں واقع العریش بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امدادی سامان سے لدی 158 پروازیں موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصر نے غزہ کو فراہم کی جانے والی کل امداد کا 70% عطیہ دیا ہے۔ مصری صدر نے غزہ تک خوراک، طبی امداد اور ایندھن کی ترسیل اور جنگ زدہ انکلیو سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے رفح بارڈر کراسنگ کو کھلا رکھنے کے مصر کے فیصلے کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصر، امریکہ اور قطر کی مشترکہ کوششوں سے حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 دن کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے، جس میں توسیع بھی کی جانے کا امکان ہے۔ حماس اور اسرائیل کے ساتھ ہی قطر اور مصر دونوں نے تصدیق کی کہ جنگ بندی کا اطلاق آج جمعے سے ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے پر حملے میں فاسفورس بم کا استعمال کیا۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق اسرائیلی قوتوں نے لبنان میں میس الجبل نامی قصبے پر سفید فاسفورس بم برسائے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دوبارہ سے سرحدی علاقے میں واقع رشافی، المعاشباب، مجدل اور تیر حرفہ قصبوں کے اطراف میں گولہ باری کی۔ حزب اللہ نے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے 18 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے مطابق اسرائیل کے یفتہ، المالکیہ، برکت رشا، زرات، الرحیب، بستان، جلالم اور رامیہ کی فوجی چوکیوں پر میزائلوں سے حملے کیے گئے۔ اس سے قبل بھی حزب اللہ نے اسرائیل کے 10 مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان 8 اکتوبر سے جاری جھڑپوں کے دوران اب تک حزب اللہ کے 85 اور اسرائیل کے 6 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر آنسو گیس کے شیلنگ کر کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسرائیلی پولیس نے گندے پانی سے بھی نمازیوں کو آگے بڑھنے سے روکا۔ اسرائیل نے گزشتہ جمعے بھی فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی تھی۔ نمازیوں نے مسجد کے احاطے میں نماز پڑھی تھی۔ دوسری جانب صدر صلیب احمر کی بین الاقوامی کمیٹی نے کہا ہے کہ غزہ میں محاذوں پر کام کرنے والوں پر حملے ناقابل قبول ہے۔ لبنانی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بعد لبنان اسرائیل سرحد پرسکون ہے۔ علاوہ ترک صدر اردغان نے کہا کہ عالمی برادری غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی سفاکیت کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ شمالی غزہ حد سے باہر ہے، کیونکہ بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے لڑائی میں وقفے کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ بھر میں بے گھر ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد اپنے گھروں کو واپس جانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ قطر کی ثالثی میں 4 روزہ جنگ بندی آج جمعے کی صبح سے نافذ ہو گئی۔ تاہم اسرائیل نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ انہیں جنگ زدہ انکلیو کے شمال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الجزیرہ کی جانب سے حاصل کردہ ویڈیوز میں اسرائیلی فوج کے اصرار کے باوجود کہ یہ جنگی علاقہ ہے، شمالی غزہ کی پٹی میں بیت اللحیہ میں فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کم از کم 2 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ہلاک اور 11 کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ہے، جب وہ شمالی غزہ کے سفر کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی دہشت گردوں کی جانب سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے آج جمعے کے روز اسرائیل اور فلسطین کے امن عمل کو بدنام کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ قاہرہ میں اسپین اور بیلجیم کے وزرائے اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران السیسی نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو بحال کرنا شاید وہ نہ ہو جس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 30 سالوں سے اس راستے کو ڈھلتے ہوئے نتائج ہمیں
بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک مختلف انداز اپنانا چاہیے۔ مصر کے صدر نے مزید کہا کہ اس میں عالمی برادری کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اور اسے اقوام متحدہ میں لانا شامل ہے۔ یہ سنجیدگی ظاہر کرے گا۔ غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد ہونے کے ساتھ ہی سعودی عرب کی جانب سے امدادی مہم میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ آج جمعے کو 3 طیارے امدادی سامان لے کر مصر کے العریش ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز کے تحت غزہ متاثرین کے لیے ضروری اشیاء کی ترسیل کا کام جاری ہے۔ مرکز کی جانب سے ریاض کے شاہ خالد ایئرپورٹ سے مصر کے العریش ہوائی اڈے کے لیے جمعہ 24 نومبر کی دوپہر 3 امدادی طیارے روانہ ہوئے۔ آج جمعے کو امدادی کھیپ میں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایمبولینسز بھی شامل ہیں جو 2 طیاروں کے ذریعے منتقل کی گئی۔ امدادی طیارے کے ذریعے غزہ متاثرین کے لیے اشیاء خودنوش کے علاوہ ادویات اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان ارسال کیا گیا۔ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے بھیجے جا رہے امدادی طیارے میں 35 ٹن سامان موجود ہے، جسے العریش شہر میں مصری ہلال احمر کے تعاون سے غزہ متاثرین کے لیے رفح بارڈر پر لے جایا جائے گا۔ واضح کہ جمعے کی صبح اسرائیل اور حماس میں طے پائے 4 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کے بعد امدادی کاموں کو تیزی سے انجام دینے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے برطانوی ہم منصب گرینڈ شیپس نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عاجل نیوز کے مطابق دونوں وزرائے دفاع میں ٹیلی فون پر سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری اور مشترکہ تعاون کے شعبوں کو مزید مضبوط بنانے پر غور کیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے غزہ میں عسکری کارروائیوں کو مستقل بنیادوں پر روکے جانے اور متاثرہ فلسطینیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی اشیاء کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا۔ فریقین نے غزہ اور اس کے ارد گرد تازہ ترین پیش رفت کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ 17ویں صدی میں ایران کی صفوی سلطنت کے دور میں بنایا گیا دنیا کا نقشہ، جس میں مکے کو مرکزیت دی گئی ہے، لندن میں بونہمس نیلام گھر کے ذریعے $23,30,000 میں فروخت ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بونہمس کے مڈل ایسٹرن اینڈ اسلامک آرٹ کے ڈائریکٹر نیما ساغرچی نے موجودہ چیلنجنگ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اسے نیلامی میں فروخت ہونے والی جدید ترین اسلامی کاریگری کی سب سے قیمتی اشیاء میں سے ایک قرار دیا ہے۔ انہوں نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مشرق و سطح میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ دنیا کی توجہ خاص طور پر آرٹ کی مارکیٹ پر نہیں ہے، لیکن جب ایسا کچھ سامنے آتا ہے تو یہ اداروں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے جسے وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ نیما ساغرچی نے بتایا کہ اس نقشے کو خلیجی خطے کے ایک گمنام ادارے نے خریدا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ نقشہ خلیج پر مرکوز ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے۔ یہ مبینہ طور پر بچ جانے والے ان 3 نقشوں میں سے ایک ہے جن میں مکے کو مرکزیت دی گئی ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک طرح کی بھولی ہوئی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا 22 سینٹی میٹر قطر کے اندر ہے۔ کچھ اسکوائر میں اسلامی دنیا کے شہروں کے نام درج ہے، جن میں اصفہان اور استنبول شامل ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نسل کشی اور استحصال میں ملوث نہیں تھے جو آج اسرائیل کی بربریت کے خلاف خاموش ہیں۔ صدر اردوغان نے ترکیہ انوویشن ویک اینوئل لیگ چیمپئنز ایوارڈ تقریب سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ صدر اردوغان نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے اپنی تاریخ کے کسی دور میں کبھی بھی جبر کو قبول نہیں کیا۔ ہم ان لوگوں کی طرح نسل کشی اور استحصال میں ملوث نہیں رہے جو آج اسرائیل کی بربریت اور دہشت گردی کے خلاف خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کا مطلب مشکل وقت میں پناہ لینے کے لیے محفوظ گھر ہے۔ ترک باشندے ہیں جس کی راہ دیکھی جائے، وہ جسے نیکی اور تڑپ کے ساتھ وہاں یاد کیا جائے جہاں اس کے قدموں کے نشان ہوں۔ افغانستان نے نئی دہلی میں اپنا سفارت خانہ مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی میں اپنے سفارتی مشن کی بندش پر ایک سرکاری بیان جاری کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ ایک بیان میں افغانستان کے سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ افغانستان کا سفارت خانہ نئی دہلی میں مستقل طور پر بند ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کا سفارت خانہ نئی دہلی میں اپنے سفارتی مشن کو مستقل طور پر بند کرنے کے اعلان کرنے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ 23 نومبر سے یہ نافذ العمل ہو گیا۔ یہ اقدام بھارتی حکومت کی طرف سے مسلسل چیلنجوں کی وجہ سے لیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ 30 سپٹمبر 23 کو سفارت خانے کی جانب سے پہلے آپریشن بند کیے جانے کے بعد کیا گیا تھا۔ پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں اردن اور مصر کے ساتھ بات چیت کے ایک حصے کے طور پر غزہ سے زخمیوں کو ہوائی جہاز سے لے جانے اور انہیں طبی امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس تجویز پر عمل درآمد میں پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
عرب نیوز کے مطابق جلیل عباس جیلانی نے آج جمعے کو سینیٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ کیونکہ ایک سینیٹر نے حکومت سے اس مسئلے کے حوالے سے فعال سفارتکاری میں حصہ لینے اور فلسطینی عوام کی مدد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ گزشتہ مہینے 7 اکتوبر کو حماس کے اچانک حملے کے بعد اسرائیل غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر کے فضائی اور زمینی حملے کر رہا ہے۔ نگران وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس وقت 15,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، 40,000 کے قریب زخمی ہیں اور تقریباً تمام غزہ تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے حکام نے پاکستان کو اطلاع دی کہ زخمیوں کے لیے قائم کی گئی تقریباً 37 طبی سہولیات تباہ ہو چکی ہے اور وہاں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے عملے کے متعدد ارکان اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کا مقدمہ درخواست گزار نے واپس لے لیا ہے۔ آج جمعے کو مقدمے کے مدعی محمد حنیف کی جانب سے کیس کی جلد سماعت کی درخواست اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں ہوئی۔ سینئر سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں درخواست گزار محمد حنیف اپنے وکیل فواد حیدر کے ہمراہ پیش ہوئے۔ تحریری عدالتی آرڈر کے مطابق جلد سماعت کے درخواست سنے جانے کے دوران مقدمے کے مدعی کے وکیل نے بتایا کہ تکنیکی بنیادوں پر کیس واپس لینے کی درخواست دائر کی۔ وکیل نے بتایا کہ کیس کی سماعت 25 نومبر کو مقرر ہے، تاہم تکنیکی بنیاد پر کیس واپس لینا چاہتا ہوں۔ درخواست گزار کے وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے عدالت نے مقدمہ خارج کرنے کا حکم جاری کیا۔